بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے ایک حکایت بڑی سبق آموز لکھی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو در بدر گھومتے ہیں پھرتے ہیں، کسی ایک جگہ پہ ان کا اعتقاد، یقین اور بھروسہ نہیں ہوتا۔ یہاں سے نہ ملا وہاں، وہاں سے نہ ملا وہاں، اور یہ نتیجہ اور یہ مورل نکالتے ہیں کہ جس ایک در سے جو مل جائے بس اسی کو لے کے اسی پہ قناعت کرو، اسی پہ توکل اور بھروسہ رکھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دکاندار اپنی دکان پہ بیٹھا سامان بیچ رہا تھا۔ پوچھا کیسی تمہاری بکری ہوتی ہے، سیل وغیرہ کا کیا؟ بس ایسے ہی گزارا چل رہا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ فلاں جگہ ایک پیر صاحب ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، کوئی تعویذ دیتے ہیں، کوئی وظیفہ، کوئی عمل بتاتے ہیں، کام بن جاتا ہے۔ وہ چلا گیا، پیر صاحب سے ملا، اپنی تمام حالات سے آگاہی اور جو اس کے ساتھ معاملات ہوتے تھے رزق و روزی کے بارے میں وہ سارے بیان کیے۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا جیب میں تو مجھے دو۔ اس نے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا، دیا، اور اس پہ صرف ایک لکھا، ایک، کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھو، تمہاری سیل ہو یا نہ ہو، گاہک آئے یا نہ آئے، تو میں روز کا 1 درہم، 1 روپیہ، 1 ڈالر، 1 پاؤنڈ، جو بھی جس ملک کی کرنسی ہے ملا کرے گا۔ آیا، دکان پہ بیٹھا، دوسرے دن ایک بندہ آیا اور اسے 1 درہم دے کے چلا گیا۔ کافی عرصہ تک یہ بات چلتی رہی۔ پھر ایک دن ایک شخص آیا اور کہا کہ فلاں جگہ پیر صاحب بیٹھتے نا، وہ تعویذ دیتے ہیں تو انکم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اٹھیں چلتے ہیں، اسے بھی دیکھتے ہیں۔ وہ گیا اور پیر صاحب سے اپنی تمام رودات سنائی۔ پیر صاحب نے کہا وہ کاغذ کا ٹکڑا مجھے دو۔ انہوں نے لیا اور وہ جو ایک لکھا ہوا تھا اس کے آگے 0 کا اضافہ کر دیا۔ نے کہا کہ یہ لو، تمہاری سیل ہو یا نہ ہو، تمہیں 10 درہم ملا کریں گے۔ قصہ مختصر، وہ اس پہ بھی راضی نہ ہوا قناعت۔ پھر ایک بندہ ملا اسے، اس نے کہا فلاں جگہ ایک صاحب بیٹھتے ہیں، ان کی دعا بڑی مستجاب ہے۔ وہ چلا گیا، وہاں جا کے اپنے پوری حالات سنائے۔ نے کہا وہ کاغذ کا ٹکڑا دو۔ انہوں نے اس 10 کے آگے 1 0 کا اور اضافہ کر دیا۔ اب تم دکان پہ بیٹھو، تمہارا کوئی گاہک آئے یا نہ آئے، سیل ہو یا نہ ہو، تمہیں روز کے 100 درہم ملا کریں گے۔ خوش ہو گیا، تھوڑا عرصہ اس پہ گزارا کیا۔ پھر ایک بندے نے کہا کہ فلاں جگہ ایک صاحب بیٹھے، بڑے مستجاب دعوات ہیں، 5 ہستی ہیں، جائیں ان کے پاس۔ وہاں بھی چلا گیا، وہاں بھی جا کر اپنے تمام حالات سے آگاہ کیا۔ نے کہا کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا مجھے دو، دے دیا، اور اس کے آگے 100 کے آگے 1 0 کا 1 اور اضافہ کر دیا۔ 100 سے 1000 بن گیا۔ تمہارے گاہک آئیں یا نہ آئیں، سیل ہو یا نہ ہو، بکری ہو یا نہ ہو، تمہیں 1000 درہم روز کا ملا کرے گا۔ بڑا خوش ہوا بیٹھا۔ پھر تھوڑا عرصہ گزرا نا، وہ پہلے والے بزرگ گزرے۔ میں کہا ہاں بھائی سناؤ۔ کہ اللہ کیا سنائیں، آپ کے پاس گیا تو آپ نے صرف 1 دیا، پھر دوسرے کے پاس گیا انہوں نے 10 رہے، تیسرے کے پاس گیا 2، اور اب کا جو ملا ہے وہ تو اس نے کمال کر دیا، پورا 1000 کر دیا روز کا۔ کہا اچھا،
ہم تو ایسے ہی تھے، وہ کاغذ کا ٹکڑا مجھے دو، دیا، تو وہ کہنے لگے کاغذ کا ٹکڑا لے کے جو ایک ہم نے دیا تھا اس ایک کو میں واپس لے رہا ہوں، تم یہ رکھو۔ اور جب اس ایک کو واپس لے لیا تو اس ایک کی وجہ سے 3 زیرو کا 3 صفر کا اضافہ ہو کر 1000 بنا تھا، تو جب انہوں نے وہ ایک واپس لے لیا تو پھر 3 زیرو 3 صفر باقی رہ گئے، کیونکہ اب لو جو کہنے کا، سنانے کا، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جس عمل سے، جس بندے سے، جس جگہ سے کوئی ایک چیز ملی بھائی اسی کو لے کر پکے رہو، محکم رہو۔ وہ کہتے ہیں نا یک گیر محکم گیر، ایک کو پکڑو، ایک ہی کو پکا رکھو، در بدر نہ جاؤ۔ ایک در وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اسی کے سامنے اپنی حاجات، اسی کے سامنے اپنا سر ٹیک لیں، سجدہ رکھ لیں زمین پہ، پیشانی مانگے اسی سے۔ وہ ساری زبانیں جانتا ہے، جون سی زبان میں بھی بات کرو گے اسی زبان میں وہ آپ کو جواب دے گا، جو مانگو گے وہی دے گا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا میری دعا تو رب سنتا ہی نہیں ہے، کیا مصیبتوں تکلیفوں کا راستہ دیکھ لیا ہے ہمارے گھر کا؟ مصیبتوں نے، تکلیفوں نے، آزمائشوں نے یہ نہیں سوچتا وَذِبْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی آزمائش لے کر ان کو جو عطا کرتا ہے نا وہ واقعی پھر عطا ہوتی ہے، اس عطا کا کوئی مقابل، کوئی ثانی، کوئی سر نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے لو رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت سب سے پہلا زنا ہے، نماز دوسرا، پھر اکل حلال، حلال کا رزق، اور پھر صدق مقال، یہ ضروری ہے، سچ بولنا، جھوٹ سے نفرت کرنا۔ کشش کا ایک قانون ہے، اٹریکٹ بندہ کرتا ہے، سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تسخیر خلائق، اس کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی چلہ، کوئی عمل کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے نا تو ان کو کسی چلے سے، کسی مراقبے سے نہیں گزارتا، ان کی سیرت اور ان کا کردار، ان کا عقل حلال اور صدق مقال، قلت گفتار، یہی وہ صفات ہیں جو کشش کا باعث بنتی ہیں، چہرے پہ رونق آتی ہے، خیر و برکت عطا ہوتی ہے۔ سچ بولنا شروع کر دینا، اور ناب تول بالکل پورا ایک دم واحد کلام، وہ دکان مشہور ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ تھے نا، ایک تھان کے اندر عیب نکل آیا اور نماز پڑھنے گئے، کسی کام سے گئے تو اپنے ملازم کو کہہ کے گئے کہ اس تھان کو نہیں بیچنا، اگر بیچا بھی ہے تو عیب بتا کر بیچنا۔ لیکن وہ ملازم عیب بتانا بھول گیا اور کپڑے کا تھان بیچ گیا۔ اس دن کی جتنی بھی سیل تھی، ایک تھان کیا، دن بھر کی جتنی بھی سیل تھی سب صدقہ اور خیرات کر دی، اور ملازم کو کہا میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اس کو نہیں بیچنا، نے کہا بس غلطی سے ہو گیا۔ تو اسی طرح جو بندہ سچائی، امانت اور دیانت کو اپناتا ہے وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، پھر کسی وظیفے کی، پھر کسی چلے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ باتیں میری لمبی ہو جاتی ہیں، کوئی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا، جو سنتا ہے اس کا اپنا فائدہ، جو نہیں سنتا ہے اس کی اپنی۔ لوگ کہتے ہیں اتنی لمبی تقریر کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا؟
کہنے والے کہتے ہیں نبیوں کو بھی صلحاء کو بھی یہ باتیں سننے کو ملی ہیں، تو اس لیے جو باتیں بتاتے ہیں علماء، فقہاء، صلحاء، ان پہ اگر عمل کیا جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں کی برکت کی وجہ سے بندے کی زندگی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی بن جاتی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔